بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تیاری کریں کیونکہ اب فائنل آپ کے پیپرز ہونے والے ہیں اور یہی سلیبس ہے جو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں، انہی میں سے پیپر آنا ہے، تو پلیز اس پہ فوکس کریں آپ، اور اسکول آنے سے پہلے اپنے سارے نوٹس کمپلیٹ کر لیں تاکہ چیک بھی ہو جائے۔ تو اسٹوڈنٹس آج آپ کا اسلامیت کا لیکچر نمبر 36 ہے اور آج آپ نے لاسٹ یونٹ علامہ ابن خلدون کا لانگ کویسچن نمبر 3 کرنا ہے۔ تو سوال ہے، علامہ ابن خلدون نے علوم کی کون کون سی اقسام بیان کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے علوم کو 2 شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 ہے فکری علم یا فکری علوم، لکھ لیں آپ دونوں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے تقلیدی علوم یا علم۔ اب یہ جو انہوں نے علوم کی 2 اقسام دی ہیں نا، تو یہ پہلے تقسیم کیا ہے ایک لائن میں، نیکسٹ لائن میں نمبر 1 پہ فکری علوم یا فکری علم مارکر سے، نمبر 2 والا جو ہے تقلیدی علوم یا علم، یہ آپ نے اس سے نیکسٹ لائن میں مارکر سے لکھنا ہے، یعنی دونوں علوم کو آپ نے مارکر سے پرومیننٹ کرنا ہے۔ پھر آپ نے ہیڈنگ دینی ہے فکری علم، اور اس مارکر سے پھر اگلی لائن سے آپ نے اس کی ڈیٹیل لکھنی ہے۔ فرسٹ میں لکھنا ہے فکری علم، پھر نیکسٹ لائن سے لکھنا ہے پین سے، ان علوم، یہاں معلوم لکھا ہوا ہے آپ علوم کر لینا، ان علوم سے مراد ایسے علوم ہیں جو انسان اپنے حواس خمسہ، اب حواس خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ جو ہماری یعنی 5 سینسز ہیں، کون کون سی ہیں؟ سونگھنے کی، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی اور چھونے کی، تو ان تمام یعنی حصوں سے جو انسان علم سیکھتا ہے اور ذہنی قوتوں کی وجہ سے حاصل کرتا ہے اور ان میں مہارت حاصل کرتا ہے، ان میں دور حاضر کے تمام سائنسی علوم شامل ہیں۔ اس کی دوسری قسم ہے تقلیدی علم، یہ بھی آپ نے مارکر سے پہلے ہیڈنگ دینی ہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے نیکسٹ لائن سے پین سے کرنی ہے۔ ان سے مراد وہ علوم ہیں جو دوسرے انسانوں کی بدولت حاصل ہوتے ہیں، محض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صرف، تخیل مین خیال یا تصور کی بنیاد پر ان علوم تک رسائی کا کیا مطلب ہے؟ پہنچ ممکن نہیں ہوتی۔ ان علوم میں مذہبی علوم شامل ہیں، یعنی کتاب اللہ کس کو کہا گیا؟ قرآن مجید کو، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اسٹوڈنٹس یہ جو لانگ کویسچن 3 ہے، اس میں علامہ ابن خلدون نے علوم جو یعنی انہوں نے علوم کو 2 حصوں میں جو تقسیم کیا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو علامہ ابن خلدون تھے کون؟ ان کا تعلق عرب کے ایک امیر خاندان سے تھا، اور یعنی ہے یہ عرب کے تھے لیکن تیونس میں یہ آباد تھے، تو اسی لیے جو اسلامی ممالک ہیں افریقہ اور تیونس وغیرہ، انہی میں انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ اور علامہ ابن خلدون کو ہسٹورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی تاریخ دان بھی کہا جاتا ہے، اور اکونومسٹ بھی کہا جاتا ہے، یعنی انہوں نے معیشت پہ بہت زیادہ توجہ دی تھی، اور انہوں نے ہسٹری میں بہترین کردار ادا کیا ہوا ہے، یعنی ان کی جو کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون، اس میں انہوں نے تاریخ کے بارے میں ہی سارا بتایا ہے، اور پہلے اس بک کا نام جو ہے یہ تاریخ ابن خلدون بھی ہے، لیکن زیادہ مشہور مقدمہ ابن خلدون ہی ہے۔ اب اس میں جو ہے یہ جو کتاب ہے یہ تقریباً ہر بڑی لائبریری میں پائی جاتی ہے، اور ایک کتاب ان کی تھی کتاب العبر، جو کہ تاریخ کی ایک مستند کتاب ہے، اور اس میں اس کی جو ہیں وہ 16 جلدیں ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے تاریخ، جغرافیہ، لسانیات، قرآن و حدیث، یعنی ان علوم کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا، اور وہ ان میں بہت زیادہ مہارت حاصل تھی ان کو ان علوم میں، تو اسی بیس پہ انہوں نے
جو علوم کی جو ہیں وہ 2 قسمیں بتائی تھیں. یعنی اتنی زیادہ اسٹڈی کرنے کے بعد انہوں نے یعنی ان کو علم حاصل کرنے کا اتنا شوق تھا کہ یہ جب تیونس میں انہوں نے علم حاصل کر لیا تو پھر یہ چاہتے تھے کہ میں باہر جا کے حاصل کروں، یعنی تیونس سے دوسرے کنٹری میں جاؤں. یعنی تیونس میں جتنے بھی عالم تھے ان سے انہوں نے فیض جب حاصل کیا تو پھر ان کو یہ تھا کہ میں کسی اور ملک میں جا کے دوسرے علماء سے بھی علم حاصل کروں. اور اس وقت صرف ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال تھی. اور وہ نئے اساتذہ کی تلاش میں رہتے تھے. پھر اسی دوران آپ کو پتہ ہے کہ سلطان ابو الحسن نے تیونس پہ حملہ کر دیا تھا، اور جب وہ اس ملک میں آ گیا تھا تو پھر کیا تھا، ان کے ساتھ علماء کا بھی ایک غول، یعنی بہت زیادہ علماء جو ہیں وہ آئے تھے. اور انہی علماء سے انہوں نے، یعنی ان کو پھر باہر جانا ہی نہیں تھا پڑا، تو انہی علماء سے انہوں نے جو حدیث کا علم حاصل کیا. اس کے علاوہ یعنی جو عبد المومن تھے عالم، ان سے یہ حدیث کا علم حاصل کیا. اور پھر ریاضی کا اور منطق کا علم جو ہے محمد بن ابراہیم الابلی سے حاصل کیا. تو یعنی جس طرح یہ خوش تھے کہ عالم یہاں پہ آ گئے ہیں اور میں ان سے علم حاصل کروں گا، اسی طرح جو ان کے جو استاد ہیں وہ بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے کہ ان کو اتنا لائق فائق شاگرد ملا ہے، یعنی جو ان کی بات کو دھیان سے سنتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، اور مزید جو ہے علم حاصل کرنے کی اس میں خواہش ہے کہ میں اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کروں. تو جب انہوں نے یہ علم حاصل کر لیا اور پھر انہوں نے سارا تجزیہ کیا، تو مشاہدہ کیا، تو پھر انہوں نے کہا کہ علوم جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک کون سا ہے؟ فکری علم ہے. یعنی فکری علم کون سا ہوتا ہے؟ یعنی ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی نتائج نکالنے کی تجربے وغیرہ کرتے ہیں، نتائج نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری جو 5 سینسز ہیں، یعنی 5 جو ہماری حصے ہیں، حواس 5 ہیں، یعنی کون کون سی ہے؟ یعنی ہم کچھ دیکھتے ہیں، اس کو آبزرو کرتے ہیں، یا کچھ ہم سنتے ہیں، پھر اس کو جانچنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اور یا ذہنی قوتوں سے ہم جو علم حاصل کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں بہت زیادہ مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہیں؟ وہ کون سے علوم ہیں؟ وہ سائنسی علوم ہیں. یعنی ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، پھر اس سے نتائج نکالتے ہیں، تو پھر وہ ایک تھیوری بن جاتی ہے. تو یہ ساری ایک پروسیس ہوتا ہے. تو ان سارے علوم کو ہم کون سے کہتے ہیں؟ علوم سائنسی علوم، جیسے فزکس، کیمسٹری، بائیو، یعنی ان پہ تجربات ہو کے پھر یہ تھیوری بنی نا. تو اسی طرح جو دوسری علم کی قسم ہے وہ ہے تقلیدی علوم. تقلید میں کیا ہوتا ہے؟ یعنی پیروی کرنا، یعنی جس پہ ہم عمل کر سکیں. تو ان علوم میں یعنی یہ جو علوم ہے نا، یہ ہم اپنے حواس 5 یا ذہنی قوتوں سے نہیں حاصل کر سکتے، بلکہ یہ وہ والے علوم ہیں جو ہم دوسرے انسانوں سے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم تصور کر کے نہیں اس پہ کچھ بھی کر سکتے، کیونکہ جیسے یعنی ان میں کون سے علوم شامل ہیں؟ مذہبی علوم شامل ہیں. اور مذہبی علوم میں یعنی کتاب اللہ، اب دیکھیں نا قرآن مجید کو تو نہیں نا ہم خود سے سوچ کے کچھ کر سکتے. جو قرآن پاک میں ہے ہم اسی کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے سنت رسول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، احادیث وغیرہ، تو ان پہ ہم عمل کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا اور آخرت میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی حاصل ہو اور ہمیں فیض. اسٹوڈینٹس ڈائری نوٹ کریں. لرن پلس رائٹ لانگ کوشچن 3 جو بھی آپ کو کروایا ہے، اس کو آپ نے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے.